اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انبیاء مکمل، نمبر 2 سورہ حج مکمل۔ نمبر 1 سورہ انبیاء۔ قیامت سے غفلت۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت یعنی قیامت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا ہے۔ آیت نمبر 30۔ پہاڑ اور کشادہ راستے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو متزلزل نہ کریں، کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آیت نمبر 31۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ عدل کے ترازو، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوا تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے۔ آیت نمبر 47۔ 17 انبیاء کرام کے تذکرے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جنہیں فرقان عطا کیا۔ آیت نمبر 48۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے اپنے چچا اور اپنی قوم کو منع کیا، اور ایک دن تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے بڑے بت کے، تاکہ اس سے پوچھا جائے اگر یہ بولتے ہوں۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، بس خدا نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آیت نمبر 51 سے 63۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا اور بدکار قوم سے نجات دی۔ آیت نمبر 64 اور 65۔ حضرت نوح علیہ السلام، آیت نمبر 76 اور 77۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ حضرت داؤد کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کیا جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا۔ آیت نمبر 78 اور 82۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی دعا قبول کی، بیماری دور کی، اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے۔ آیت نمبر 83 اور 84۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 85۔ حضرت یونس علیہ السلام، ہم نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ آیت نمبر 87 اور 88۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، یہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 79 اور 90۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ آیت نمبر 91۔ کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، پس جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی۔ آیت نمبر 94۔ یاجوج و ماجوج۔
قرب قیامت میں انہیں کھول دیا جائے گا اور وہ راہ بلندی سے اتر کر پرامن لوگوں پر حملہ کریں گے۔ آیت نمبر 96۔ جہنم کا ایندھن، مشرکین اور ان کے معبود قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن ہیں۔ آیت نمبر 98۔ زمین کے وارث، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے جب زمین عدل و انصاف سے اس طرح پر ہو جائے گی جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ آیت نمبر 105۔ عالمین کے لیے رحمت، اور اے رسول ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 107۔ 17ویں پارے کا دوسرا حصہ، سورہ حج۔ قیامت کی ہولناک منظر کشی۔ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی۔ آیت نمبر 2۔ تخلیق انسان کے مراحل، مٹی، نطفہ، خون کا لوتھڑا، بوٹی، بچہ، جوان، بوڑھا۔ آیت نمبر 5۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم۔ آیت نمبر 27۔ شعار اللہ کا احترام، جو شعار اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ شعائر یعنی وہ چیزیں جو اطاعت الہی کے لیے علامت ہیں، جیسے صفا و مروہ اور قربانی کے اونٹ وغیرہ۔ آیت نمبر 32۔ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والوں کی 4 علامات۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ مصائب پر صبر کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، جو رزق انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرنے والے۔ آیت نمبر 35۔ احکام حج و دیگر احکامات کا بیان، مثلاً مناسک حج، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ۔ آیت نمبر 26 سے 78 تک۔ سنو، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہے۔ آیت نمبر 73۔ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا طاقت رکھنے والا، غالب آنے والا ہے۔ آیت نمبر 74۔ 17ویں پارے کا دوسرا خلاصہ بھی اپنے اختتام پر پہنچا۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنے، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔